بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پیش نظر 7ویں تمرین ہے، جس میں موصوف صفت کے اردو جملے لکھے ہوئے ہیں، جن کا ہمیں معرفہ اور نکرہ کا خیال کرتے ہوئے عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ امید ہے طلباء نے یہ تمرین تیار کر لی ہوگی اور اپنی کاپی میں بھی لکھ چکے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم الفاظ و معانی دیکھیں گے۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ اپنی کاپی میں سب سے پہلے الفاظ و معانی لکھیں اور اس کے بعد عربی کا اردو میں اور اردو کا عربی میں ترجمہ کریں۔ پہلا جملہ ہے ٹھنڈا پانی۔ ٹھنڈا کے لیے باردن کا لفظ آتا ہے جو پیچھے گزر چکا ہے۔ پانی، اس کے لیے ماؤن جمع میاہن آتی ہے۔ دوسرا جملہ ہے صاف ہوا۔ صاف کے لیے نقیٌ کا لفظ آتا ہے، جمع اس کی نقاءٌ آتی ہے۔ ہوا، الہواء، جمع اس کی اہویۃٌ آتی ہے۔ تیسرا جملہ ہے میٹھا پھل۔ میٹھا کے لیے حلوٌ کا لفظ آتا ہے جو پیچھے گزر چکا ہے اور مصدر حلا یحلو حلاوتاً باب نصرہ سے فعل آتا ہے، معنی میٹھا ہونا۔ پھل، ثمر جمع ثمار آتی ہے اور دوسری جمع اسمار بھی آتی ہے۔ چوتھا لفظ ہے سرخ روشنائی۔ سرخ کے لیے احمر کا لفظ آتا ہے اور روشنائی کے لیے حبر، جمع اس کی حبور ہے جو پیچھے گزر چکی ہے۔ پانچواں لفظ ہے سیاہ پنسل۔ سیاہ کے لیے اسود کا لفظ آتا ہے اور پنسل کے لیے مرسم، جمع مراسم، پیچھے یہ لفظ گزر چکا ہے۔ چھٹا جملہ ہے ایک خوبصورت پرندہ۔ خوبصورت کے لیے جمیل، جمع جملاء، اور پرندہ کے لیے طیر، جمع طیور آتی ہے۔ ساتواں جملہ ہے ایک قیمتی ہار۔ قیمتی کے لیے ثمین، جمع اثمان آتی ہے اور ہار کے لیے عقد، جمع عقود آتی ہے۔ آٹھواں جملہ ہے موٹا بیل۔ موٹے کے لیے سمین، یہ سین سے ہے، جمع اس کی سمان آتی ہے۔ موٹے کے لیے سمین سین سے اور قیمتی کے لیے ثمین سا سے آتا ہے۔ بیل کے لیے ثور، جمع اس کی ثیران آتی ہے۔ نواں جملہ ہے ایک تیز رفتار گھوڑا۔ تیز رفتار کے لیے سریع، جمع سراع، پیچھے گزر چکی ہے۔ گھوڑا کے لیے فرس، جمع افراس، یا دوسرا لفظ جو پیچھے گزرا حصان، جمع حسن۔ 10واں جملہ ہے چوڑی سڑک۔ چوڑی کے لیے واسع کا لفظ آتا ہے، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، فعل وسع یسع باب سمع سے، اور مصدر
سعتن معنی کشادہ ہونا، چوڑا ہونا۔ سڑک کے لیے شارعن جمع اس کی شوارع آتی ہے۔ ایک نیک لڑکا، نیک کے لیے صالح جمع صالحون، اور لڑکے کے لیے ولد جمع اولاد۔ اچھی کتاب، اچھی کے لیے جید جمع اس کی جیاد آتی ہے، کتاب جمع کتب۔ 13واں جملہ ہے محنتی طالب علم، محنتی کے لیے مجتہد اور جمع مجتہدون آئے گی۔ طالب علم کے لیے طالب جمع طلاب۔ 14واں جملہ ہے مہربان استاذ، مہربان کے لیے شفیق جمع شفقاء، یا دوسرا لفظ ہے اس کے لیے عطوف جمع عطف، اور دوسرے بھی الفاظ آ سکتے ہیں۔ استاد، استاذ جمع اساتذۃ۔ 15واں جملہ ہے شاہد ادیب، شاہد نام ہے اور ادیب، ادیب کے لیے ادیبن کا لفظ آتا ہے، جمع اس کی ادباء آتی ہے۔ 16واں جملہ ہے آخری نبی، آخری کے لیے الآخر آخر یا الخاتم، اور نبی کے لیے نبی جمع انبیاء آتی ہے۔ 17واں جملہ ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کے لیے رسول ان کا لفظ ہے، جمع رسل۔ 18واں جملہ ہے سچا، اس کے لیے صادقن کا لفظ آتا ہے، جمع صادقون۔ یہ تھے الفاظ و معانی۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ رہے ہیں۔ ترجمے میں خیال رکھنا ہے کہ جہاں جملہ معرفہ ہے اس کا معرفہ سے ترجمہ کرنا ہے، اور جہاں نکیرہ ہے اس کا ترجمہ نکیرہ سے کرنا ہے۔ یعنی اگر معرفہ ہو تو الف لام لگائیں گے، اور اگر نکیرہ یعنی اردو میں اس کے سامنے ایک یا کوئی لگا ہوا ہے تو پھر ہمیں نکیرہ سے ترجمہ کرنا ہے، یعنی الف لام نہیں لگانا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم ترجمہ۔ پہلا جملہ ہے ٹھنڈا پانی، چونکہ اس سے پہلے ایک یا کوئی کا لفظ نہیں ہے اس لیے یہ جملہ معرفہ ہے، اس لیے ہم ترجمہ کریں گے معرفہ سے، یعنی الف لام لگا کر، اور بولیں گے الماء البارد۔ دوسرا جملہ صاف ہوا، یہ بھی معرفہ ہے، اس لیے ترجمہ معرفہ سے الہواء النقی ترجمہ کریں گے۔ اردو میں صفت پہلے ہوتی ہے اور موصوف بعد میں ہوتا ہے، جیسے ان جملوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹھنڈا ہونا یہ صفت ہے، دوسرے جملے میں صاف ہونا یہ صفت ہے، اور پانی یہ موصوف ہے، اسی طرح دوسرے جملے میں ہوا یہ بھی موصوف ہے، لیکن عربی میں اس سے الٹا، یعنی موصوف پہلے ہوتا ہے اور صفت بعد میں ہوتی ہے، اس لیے ترجمہ ہم نے کیا الہواء النقی، ہوا موصوف کو پہلے اور نقی جو صفت ہے اس کو بعد میں لائیں گے۔ تیسرا جملہ ہے میٹھا پھل، اس کے لیے الثمر الحلو۔ چوتھا جملہ سرخ روشنائی، چونکہ یہ جملہ بھی معرفہ ہے اس لیے ترجمہ معرفہ سے ہم کریں گے اور بولیں گے الحبر الاحمر۔ پانچواں جملہ سیاہ پنسل، المرسم الاسود۔ چھٹا جملہ ایک خوبصورت پرندہ، چونکہ اس سے پہلے ایک کا لفظ لگا ہوا ہے، معلوم ہوا کہ یہ لفظ نکیرہ ہے، اس لیے ترجمہ بھی ہمیں نکیرہ سے کرنا ہوگا، یعنی اس سے پہلے الف لام نہیں لگانا ہے،
ہم بولیں گے طائر جمیل۔ ساتواں جملہ ایک قیمتی ہار، اس سے پہلے بھی ایک لگا ہوا ہے، معلوم ہوا کہ یہ نکرہ ہے، اس سے ہم ترجمہ کریں گے عقد ثمین، عقد ثمین، نکرہ سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ آٹھواں جملہ ہے موٹا بیل، چونکہ اس سے پہلے ایک یا کوئی نہیں لگا ہوا ہے اس لیے یہ معرفہ ہے، ہم ترجمہ کریں گے الثور السمین، الثور السمین۔ نواں جملہ ہے ایک تیز رفتار گھوڑا، چونکہ اس سے پہلے ایک لگا ہوا ہے اس لیے ترجمہ ہم نکرہ سے کریں گے اور بولیں گے فرس سریع یا حصان سریع۔ دسواں جملہ چوڑی سڑک، چونکہ اس سے پہلے ایک یا کوئی نہیں لگا ہوا ہے، معلوم ہوا کہ یہ معرفہ ہے، ترجمہ ہم معرفہ سے کریں گے الشارع الواسع، ایک نیک لڑکا، چونکہ یہ نکرہ ہے اس لیے ترجمہ نکرہ سے کریں گے اور بولیں گے ولد صالح، ایک اچھی کتاب، یہ بھی نکرہ ہے اس لیے بولیں گے کتاب جید۔ 13واں جملہ ہے محنتی طالب علم، یہ معرفہ ہے اس لیے ترجمہ معرفہ سے یعنی الف لام لگا کر کریں گے اور بولیں گے الطالب المجتہد، مہربان استاذ، الاستاذ الشفیق یا الاستاذ العطوف ترجمہ کریں گے۔ شاہد ادیب، شاہد الادیب، شاہد الادیب، چونکہ شاہد نام ہے اور علم معرفہ ہوتا ہے اس لیے اس کی صفت بھی معرفہ یعنی الف لام لگا کر آئے گی۔ 16واں جملہ ہے آخری نبی، النبی الخاتم یا النبی الآخر۔ 17واں جملہ ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ محمد نام ہے علم ہے اس لیے وہ معرفہ ہے، اس لیے اس کی صفت پر الف لام لگانا ہوگا، ہم بولیں گے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ 18واں جملہ ہے سچا رسول، یہ بھی معرفہ ہے چونکہ اس سے پہلے ایک یا کوئی کا لفظ نہیں لگا ہوا ہے اس لیے ہم ترجمہ معرفہ سے کریں گے اور بولیں گے الرسول الصادق۔ امید ہے طلباء اس کو بغور سماعت فرما کر اس کو کاپی میں لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔